ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے نماز تراویح اپنے گھروں میں کیسے ادا کرنا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں آ گئی تھیں۔ اسی سے تعلق رکھنے والی 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ نماز تراویح پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ نہ قیام صحیح ہوتا ہے، نہ رکوع صحیح ہوتا ہے، نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے، نہ تلاوت صحیح ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا واپس۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس سے اچھا نماز مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ ہی بتائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو تمہارا قیام صحیح ہو، اطمینان کے ساتھ ہو، تمہارا رکوع صحیح ہو، تمہارا سجدہ صحیح ہو، اطمینان کے ساتھ ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر صاف صاف طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے گا۔ کسی بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی سلام کے ساتھ 3 رکعت پڑھیں گے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 3 رکعت والی نماز مغرب کی طرح نہیں پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھیں گے، سیدھا تیسری رکعت کے لیے 2 رکعت کے بعد اٹھیں گے اور 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے، پھر الگ سے 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے، اور یہ افضل طریقہ ہے۔ آخر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی سورہ ماعون کی، اللہ نے فرمایا کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے ماحول میں اپنے گھروں میں بعض لوگ نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، سحری کرنے کے بعد ایسے ہی سو جاتے ہیں، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ کہا کہ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کی ایک دریا ہے جس کا نام غی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو داخل کرے گا، ڈال دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس آدمی کے لیے جو رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں کرواتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب بددعا دی تھی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اس کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کا مکمل مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں اللہ کو ہمیں خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔